یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے آپ کی منسٹری کے دروازے پہ آ کے رکتی ہیں. یہ واٹر ریسورس منسٹری کا کام تھا یہ ساری چیزیں دیکھنا, انکوبسی کرنا. آپ کا یہ اتنا توپ خانہ ایک بنا ہوا ہے فیڈرل فلڈ کمیشن, کروڑوں روپے سال کا اس کا خرچہ ہے, اربوں روپے یہ وزارت پہ لگ چکے ہیں کئی دہائیوں سے, اور نتیجہ یہ ہے کہ پشتے آپ کے ان لوگوں کو بنانے نہیں آتے. انہوں نے واٹر میپنگ نہیں کی ہوئی, انہوں نے یہ زوننگز نہیں کی ہوئی. 10-5-6 دہائیاں ہو گئی ہیں. کیا کریں گے؟ کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے تو نیا چارج اٹھایا, لیکن آپ نے آتے ہی کرائسس میں پوچھا ان سے کہ کیا نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا؟ یقیناً جی, آپ نے جو تفصیل سے سارے حالات کا سیاق و سباق سے جو جائزہ لیا, اس میں کوئی شک نہیں, مجھے آپ سے اتفاق ہے. مگر جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک چینج آئی ہے, اس میں آپ کو مجھ سے بہتر علم ہے کہ پاکستان جو ہے نا, وہ جتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, جتنے ملک, ان میں 5ویں نمبر پہ پوری دنیا میں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کلائمیٹ چینج کا ہمارے ملک پہ بہت زیادہ ایفیکٹ اور امپیکٹ ہوا ہے. جہاں تک فیڈرل فلڈ کمیشن کے بارے میں آپ نے یہ کہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ این ڈی ایم اے بھی یہی کام کر رہی, اور فیڈرل فلڈ کمیشن کی بھی یہی ذمہ داری ہے. نہیں, ان کی ذمہ داری مختلف ہے. این ڈی ایم اے کی ذمہ داری ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈیزاسٹر پریونشن. این ڈی ایم اے کا کام نہیں ہے کہ یہ سپروائز کرے, یہ ڈیزائن کرے کہاں پہ براج بننا چاہیے کہاں نہیں بننا چاہیے. یہ پیورلی ذمہ داری آپ کی وزارت کی ہے, آپ کا یہ ذیلی ادارہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, کہ یہی کام میں نے کہا کہ وہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. اور جہاں تک اس میں بیفور ٹائم جو ہے الارمنگ سسٹم جو ہے لوگوں کو مطلع کرنا, ٹیلی میٹرنگ سسٹم جو ہے نا, وہ انسٹالیشن مختلف جگہ پہ ہو بھی گئی ہے اور مزید بھی کی جا رہی ہے, تاکہ لوگوں کو وقت سے پہلے آئندہ آمدہ جو سیلاب کے خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا جائے. میری اطلاع یہ ہے کہ آپ نے ایک بریفنگ لی آ کے, تو بریفنگ میں آپ کو کہا گیا کہ جی ہم بڑا کام کر رہے تھے جب سے 18ویں امینڈمنٹ آئی ہے, ہم اصل میں اتنا وہ کام ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں, صوبوں کی چیزیں آ گئی ہیں. آپ کو اس طرح کی کوئی دلیل دی گئی؟ نہیں, اس طرح کی دلیل انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کام جو ہے پہلے کی نسبت جو ہے وہ کرٹیل ہو گیا ہے, پہلے کی نسبت کم ہو گیا ہے. تو پھر ضرورت کیا ہے اس ادارے کی؟ سال کا 35-40 کروڑ کو لگتا ہے. نہیں ہے, پشتے ٹوٹ گئے, بند ٹوٹ گئے, براجوں کی کرمبلنگ شروع ہو گئی, پل ٹوٹ گئے, سب کا انہوں نے سپروائز کرنے کی چیزیں. میں اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک سپر وغیرہ یا پروٹیکشن بند وغیرہ جو ہیں ان کا تعلق ہے, وہ یقیناً فیڈرل فلڈ کمیشن سے ہی ہے. اور اسی سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے, میرا خیال ہے کہ جتنی میٹنگز ایک دن میں کی ہیں کہ فوری طور پہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے, جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے, اور ان کے لیے جو کچھ میکسیمم حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ تمام تر کام وقت پہ کیے گئے ہیں. پھر خاص طور پہ میں آپ کو یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے, وہ خود بھی تشریف لے گئے گلگت, مجھے بھی وہاں یہ انسٹرکشن دی کہ آپ نے یہاں گلگت میں بھی, سکردو میں بھی اور ہنزہ میں بھی, اور پھر اس کے بعد مظفر آباد میں, پھر اس کے بعد باغ میں, پھر اس کے بعد راولہ کوٹ میں, یہ سارے مقامات جہاں جہاں یہ انسیڈنٹ ہوئے, اس وقت جو ہے یہ کلاؤڈ برسٹ کے انسیڈنٹ بہت زیادہ ہوئے تھے جس سے بڑے نقصانات ہوئے. میں نے تقریباً ساری جگہ پہ جا کے ایک ڈسٹرکٹ میں, ایک شہر میں جتنے پوائنٹس تھے سب کا باقاعدہ طور پہ وہاں جا کے دیکھ کے نقصانات کا بھی اندازہ لگایا, اور اس کے سدباب کے لیے جو فیڈرل فلڈ کمیشن خاص طور پہ, میں وہ یہ ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسے نہیں ہے. یہ فیڈرل فلڈ کمیشن کے جو پرپوزڈ وہاں سپر وغیرہ تھے وہ ایک جگہ پہ نہیں تھے, وہ بلکہ ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً وہ
تقریباً 850 کے قریب تھے جو مختلف جگہ پہ بنائے جانے تھے.